बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज फिर हम आपके सामने एक नई वीडियो, एक नया डेस्टिनेशन, एक नया वेन्यू आपके लिए कर सकते हैं। और आज का वेन्यू भी है यूरोप से रिलेटेड है। यूरोप का एक ऐसा कंट्री है जहां आप जा सकते हैं। लेटर ऑन आप एक ऐसा प्रोसेस अपना सकते हैं जहां आप शंजन जा सकते हैं। और ये कंट्री भी शंजन प्रोसेसिंग के लिए अपने आप को जल्द ही, जब इनकी प्रोसेस एक्सपेक्टेड कहा तो ये जा रहा है कि 2025 में शायद चांसेस हैं। तो सबसे पहले आज हम उस कंट्री का नाम बताए चलते हैं आपको। उसका नाम है जॉर्जिया। जॉर्जिया एक ऐसा कंट्री है जहां आप जा सकते हैं और आप अच्छे पैसे बना सकते हैं, लेकिन इसके जो एडिड ऑन एडवांटेजेस हैं वो मैं आपको ज़रूर बताना पसंद करूंगा। इस कंट्री की लोकेशन जो है वो है आर्मीनिया, आज़रबाईजान, टर्की और रशिया के दरमियान ये कंट्री लाई करता है। अगर मैं सिर्फ आपको कंट्री का मैप दिखाना चाहूँ तो आपको पता लग जाएगा कि ये किस जगह पे लोकेट करता है। तो हम इसकी ज्योग्राफिक लोकेशन को देखें तो ये यूरोप का हिस्सा है, नंबर 1। नंबर 2, आज़रबाईजान, आर्मीनिया, टर्की और रशिया के दरमियान ये कंट्री जो है वो लाई कर रहा है। अब इसके एडवांटेजेस क्या हैं वो हमें देखने हैं। आज हम उसको देखेंगे और उस लिहाज से हम अपना विजिट या विजिट वीज़ा एप्लीकेशन किस तरह अप्लाई कर सकते हैं। अच्छा, इस तमाम विजिट वीज़ा एप्लीकेशन की जो डिटेल्स हैं वो आप हमारे ब्लॉग पे ऊपर देख सकते हैं, हमारी वेबसाइट के ऊपर travelvisaexpert.blogspot.com के ऊपर अवेलेबल है। अच्छा, अब इसका जो सबसे क्रिटिकल फैक्टर है वो हम बताते चलें पहले कि इस कंट्री में आप जाके सबसे पहले असाइलम अप्लाई कर सकते हैं। असाइलम अप्लाई करने के लिए हमने एक सेपरेट वीडियो बनाई हुई है। इस वीडियो के बाद आप उस वीडियो को ज़रूर देखें ताकि आपको पता लग सके कि असाइलम अप्लाई करने के क्या फ़ायदे हैं और किस तरह अप्लाई की जा सकती है। अच्छा, सबसे पहले तो हमें ये क्लियर होना चाहिए कि इस कंट्री में जाने के हमें एडवांटेजेस क्या क्या हैं और लेटर ऑन हम इसको किस तरह मल्टीप्लाई कर सकते हैं। नंबर 1, यूरोप के अंदर एंट्री हो जाएगी। नंबर 2, आप अगर असाइलम आपको एक क्विक प्रोसेस के ज़रिए मिल जाती है तो ये आपको एक टेम्परेरी पासपोर्ट इशू कर देते हैं। जब टेम्परेरी पासपोर्ट है उसके ज़रिए आप एक्सेप्ट जिस कंट्री की बेस के ऊपर आपने असाइलम अप्लाई किया होता है, मुराद ये है कि अगर आप इंडिया, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, श्रीलंका से हैं तो आपने अगर असाइलम लेट्स से हम एक एग्जांपल देते हैं हाइपोथेटिकल कि आप अगर इंडिया से हैं तो आप जाके जॉर्जिया में असाइलम अप्लाई करते हैं तो वो जो टेम्परेरी पासपोर्ट होता है उसमें आप सिर्फ इंडिया नहीं ट्रैवल कर सकते, बाकी सारे कंट्रीज़ में वीज़ा अप्लाई करके ट्रैवल कर सकते हैं, वॉट एवर दी वीज़ा रिक्वायरमेंट। वो हम देखेंगे उसके एडवांटेजेस क्या होते हैं। तकरीबन 84 कंट्रीज़ ऐसे हैं जहां जॉर्जिया का सिटीजनशिप चल जाता है और विदाउट वीज़ा आप जा सकते हैं। और वो कौन से कंट्रीज़ हैं वो बड़े इम्पोर्टेंट हैं, उसकी लिस्ट हमने आपको अपने ऊपर दी हुई है और इस वीलॉग के ऊपर भी हम उसको शेयर करेंगे। अच्छा, सबसे पहले तो हमें ये देखना चाहिए विजिट वीज़ा की रिक्वायरमेंट। जब वहाँ जाना है तो असाइलम लेनी है ना, तो उसके लिए सबसे पहले अगर आज हमारा अपना ब्लॉग पढ़ें तो उसमें जो चीज़ नज़र आती है कि ये लोग इशू करते हैं 90 डेज़ वीज़ा और 90 डेज़ जो है ना आप विदाउट वीज़ा फॉर एन फॉरनर आपके लिए, या जो वर्क परमिट होल्डर हैं उनके लिए ये विदाउट वीज़ा एंट्री फ्री है। जिस तरह हम कहते हैं कि ऑन अराइवल वीज़ा मिल जाता है, फ्री एंट्री उन कंट्रीज़ के लिए दी जाती है। जिस तरह आई एम ए सिटीज़न ऑफ पाकिस्तान और आई एम ए सिटीज़न ऑफ इंडिया, और किन लोगों को वीज़ा फ्री एंट्री है उसके अंदर हम इसके इस वेबसाइट पे जाएंगे या नीचे एग्जाम्पशन कंट्रीज़ के ऊपर जाएंगे तो हमें उसकी डिटेल मिल जाएगी। नीचे मैंने शायद इनके कंट्रीज़ के नेम भी दिए हुए हैं और किन कंट्रीज़ को जो है ना वो अवेलेबिलिटी है इस चीज़ की कि वो ई वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं।
کنٹریز کو ویزا فری انٹری حاصل ہے، اس کے اوپر ہم جب کلک کریں گے تو یہ ویب سائٹ ہمارے پاس کھل جائے گی، اور جن لوگوں کو نیڈ ویزا ہے وہ یہاں جا کے اپنی انفارمیشن دیں، ان کو پتہ لگ جائے گا ویزا ریکوائرڈ ہے۔ یہ کچھ اسٹیٹس ہیں جن کو ویزا فری انٹری حاصل ہے۔ اب اس کے اندر اگر ہم دیکھیں تو ہمارے پاس یہاں یونائٹڈ عرب ایمریٹس بھی آ رہا ہے۔ یہ ایک بڑا سوال ہے کہ یونائٹڈ عرب ایمریٹس آ رہا ہے، اس کے ساتھ سعودی عربیہ بھی آ رہا ہے، ان دو کے نام میں نے کیوں لیے، یہ ایک سوال ہے۔ اسی طرح قطر بھی ہے اور اس طرح دوسرے بھی ہیں۔ بہت سے لوگ جو کہ عربین کنٹریز میں، جس طرح تھرڈ ورلڈ کنٹریز کے لوگ ہیں جو عربین کنٹریز میں گئے ہوتے ہیں اپنے ورک پرمٹ کے اوپر، وہ لوگ کا ریزیڈنس کنٹری، ان لوگوں کا ریزیڈنس کنٹری جو ہے وہ کوئی اور ہو جائے گا، اور جو سٹیزن کنٹری ہے وہ کوئی اور ہو جاتا ہے، اس کے اوپر بھی ویزا ایگزیمشن ہے۔ تو یہ جو لسٹ ہے یہ اسی چیز کی بتاتی ہے کہ یہ ویزا ایگزمپٹڈ ہے فار دوز۔ اب اگر میں کہتا ہوں آئی نیڈ اے ویزا، تو اس کو چیک کرنے کا سب سے آسان طریقہ یہ ہے کہ میں اگر لکھتا ہوں کہ میں پاکستان سے ہوں، سٹیزن میرا پاکستان ہے، اور کہتا ہوں کہ ریگولر ہوں، اور اس کے علاوہ میں شارٹ سٹے کے لیے جانا چاہتا ہوں، اور میں اگر کسی اور کنٹری میں ریزیڈنٹ ہوں، یونائٹڈ عرب ایمریٹس میں کہتا ہوں کہ میں اس کا ریزیڈنٹ ہوں، تو جیسے ہی میں نیکسٹ کرتا ہوں تو ریگولر پاکستان سٹیزن، یہ ویزا ناٹ ریکوائرڈ، یہ یاد رکھیے گا، یہ آن ارائیول ویزا کے لیے 90 ڈیز کے لیے آپ کو انٹری مل جاتی ہے۔ تو اس کا بڑا ایک پیوٹل ہمیں میننگ سمجھنا چاہیے کہ جن لوگوں کے پاس اقامہ ہے اور ریزیڈنس شپ ہے، یونائٹڈ عرب ایمریٹس کی اقامہ ہے، سعودیہ کا، کویت کا یا عربین اسٹیٹس کا، تو وہ آن ارائیول ویزا لے سکتے ہیں۔ یہ میں نے آپ کو ایک ایکسپلینیشن دی ان کی جو ہے رجسٹرڈ ویب سائٹ سے، میں نے آپ کو بتایا کس طرح آپ کو آئیڈینٹیفائی ہو سکتا ہے۔ اگر آپ کے پاس اقامہ نہیں ہے تو پھر دو وے ہیں، ایک ہے ای ویزا اپلائی کرنا، یہ جو میں نے لکھا ہوا ہے اپنے ٹائٹل کے اندر، دوسرا ہے آن لائن ویزا اپلائی کرنا۔ اب یہاں دو کیٹیگریز آ جائیں گی، اول تو تین کیٹیگریز آ جاتی ہیں۔ میں نے پہلی کیٹیگری ایکسپلین کر دی، وہ کنٹریز جن کو ویزا ایگزمپٹڈ ہے، اس کو آپ یہاں سے جا کے چیک کر سکتے ہیں اس ویب سائٹ کے اوپر سے۔ دوسرے نمبر پہ کافی ایسے کنٹریز ہوں گے جن کو ویزا ایگزمپٹڈ ہے، اس کو بھی یہاں سے چیک کیا جا سکتا ہے، اور کافی ایسے سٹیزن ہوں گے جو کہ دوسرے کنٹری میں ریزیڈنٹ ہیں بٹ سٹیزن کسی اور کنٹری کے ہیں۔ لائک اگر آپ کے پاس یورپ کا ویزا ہے اور آپ جارجیا لینڈ کر جاتے ہیں تو اس کے ایڈوانٹیجز بھی میں بتاؤں گا، لیکن اب آپ نے کرنا کیا ہے، یہ تو آپ کا پہلا سٹیپ ہو گیا۔ اب نیکسٹ سٹیپ ہے کہ آپ نے ویزا اپلیکیشن یا تو پروسیس کرنی ہے یا ای ویزا فائل کرنا ہے، اس کے لیے بھی یہی ویب سائٹ آپ کو چاہیے ہوگی۔ یہاں آپ انفارمیشن دیں گے، جیسے ہی اس کو میں چینج کرتا ہوں کہ جی یہ تو یہ انفارمیشن فل اپ ہو چکی ہوئی ہے، تو اس عرب ایمریٹس کو میں بلینک چھوڑ دیتا ہوں۔ جب میں بلینک چھوڑتا ہوں تو مجھے کیا کرتے ہیں کہ میں اس کو ریفریش کروں گا، اور مجھے یہاں سے پتہ لگ جائے گا کہ میں ای ویزا اپلائی کر سکتا ہوں یا نارمل اپلیکیشن دے سکتا ہوں۔ تو اسی طرح مطلب میرا جو کنٹری آف سٹے ہے وہ میں انڈیا لکھتا ہوں، انڈیا میں آ جاتا ہوں، اور ریگولر ہے ڈاکومنٹ، شارٹ سٹے کے لیے میں جانا چاہتا ہوں، تو میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے، مطلب میں کسی اور کنٹری کا وہ نہیں میرے پاس اس وقت ہے، تو مجھے ویزا ریکوائرڈ ہے، یہ اس نے لکھ دیا۔ اسی طرح پاکستان دوسرے کنٹریز کے لیے بھی آئے گا۔ اب اگلا سٹیپ ہوتا ہے کہ جب آپ ایسے کنٹری میں ہیں جہاں جارجیا کا کونسلیٹ ہے، اس کے اندر ای ویزا اپلائی کرنا ہوتا ہے۔ میں سب سے پہلے یہاں نیچے لے آتا ہوں آپ کو کہ ای ویزا کے یہ والے کنٹریز ہیں، اور اس کی لسٹ میں نے آپ کو دی ہوئی ہے، اس ویب سائٹ سے بھی مل جائے گی جو میں نے آپ کو شو کی ہے۔ پروسیسنگ ٹائم ای ویزا کا 5 ڈیز ہے، ورکنگ ڈیز، اور شارٹ ٹرم ویزا جو آپ وزٹ ویزا اپلائی کرتے ہیں، جیسے پاکستان ہے، پاکستان میں جارجیا کا کونسلیٹ نہیں ہے،
تو اس کیس میں ہمیں جو ہے اپلیکیشن سبمٹ کرنی پڑے گی، اور وہ کسی کونسلیٹ میں. وہ کس کونسلیٹ میں؟ اس کے نیچے جب جائیں گے ہم آپ کو ساری ڈیٹیل اسکرین شاٹ کے ساتھ میں نے دی ہوئی ہے، کس طرح آپ ای ویزا اپلائی کریں گے، کس طرح آپ اپلیکیشن کو پروسیس کریں گے، وہ سٹیپ بائی سٹیپ میں نے آپ کو اس کے اندر تمام انفارمیشن اس بلاگ کے اندر دی ہوئی ہے. تو سب سے پہلے تو یہ ہمیں کلیئر ہونا چاہیے کہ کن کنٹریز کے لیے ویزا چاہیے، کن کنٹریز کے لیے ویزا ایگزمپٹڈ ہے، کون سے کینڈیڈیٹ جو ہیں وہ آن ارائیول ویزا حاصل کریں گے، اور کس طرح ہم آگے چل سکتے ہیں. اچھا، اب اس کے لیے اسٹیپ ٹو پروسیس این اپلیکیشن، وہ چاہے ای ویزا ہو یا دوسرا ہو، تو اس کے اندر آپ کے پاس آن لائن اپلیکیشن ہے، وہ آپ نے ڈالنی ہے، گیدر ڈاکومنٹس ہیں، پے فیس ہے، اور سبمٹ کرنی ہے سبمیشن آف ڈاکومنٹ ایٹ جارجین ڈپلومیٹس اور مشن، جو کہ جارجین ایمبیسی کہی جاتی ہے. پروسیسنگ ٹائم میں بتا چکا ہوں. فرسٹ اسٹیپ ہے سبمیشن آف ڈاکومنٹس، اور یہ آپ کا پروسیس پورا ہو جاتا ہے. اچھا، اب ہمارے پاس جو ٹائپ آف ویزاز ہیں وہ ہیں سی ٹائپ ویزا، ایسے ہوتے ہیں جو شارٹ ٹرم کے لیے جارجیا آفر کرتا ہے. C1 جو ہے وہ ٹورزم کے لیے ہے، C2 بھی ٹورزم کے لیے ہے، لیکن یہ فرینڈ اینڈ فیملی وزٹ ہے. C1 اسپیشلی ٹورزم کے لیے ہے، اور B جو ہے وہ کنڈکٹنگ اے بزنس اور میٹنگ، اور C4 جو ہے وہ ہیومینیٹیرین نیڈز یا ریفیوجی اسٹیٹس حاصل کرنے کے لیے ویزا حاصل کریں تو C4 کے اوپر جا سکتے ہیں. ٹائپ تو میں نے آپ کو بتا دی ہے. اب ریکوائرڈ ڈاکومنٹ ہمارے پاس ہونے چاہیے تاکہ ہم اگر ای ویزا بھی اپلائی کر رہے ہیں یا نارمل اپلیکیشن سبمٹ کر رہے ہیں کسی بھی کونسلیٹ میں، تو ہمیں پتہ ہو. یاد رکھیے گا کہ یہ جب آپ اپلیکیشن سبمٹ کر لیں تو یہ ڈاکومنٹ آپ نے اپلیکیشن کے ساتھ پوسٹ کرنے ہیں، اوریجنل ڈاکومنٹ ٹو دی کونسلیٹ جرنل آف جارجیا. وہ ویریفائی کریں گے، اور اس کے بعد جیسے ہی آپ کا ویزا اپلیکیشن پروسیس ہو جائے گی پازیٹیو نیگیٹو رزلٹ کے ساتھ، وہ آپ کو واپس آپ کے جو مینشن ایڈریس ہے وہاں ہم بھیج دیں گے. اچھا جی، کیا ہے اس میں؟ ویزا اپلیکیشن فارم ہے، پاسپورٹ ہے with 2 blank پیجز، اور پاسپورٹ آپ کو ذہن میں ہونا چاہیے کہ 6 مہینے سے زیادہ اس کی ویلیڈیٹی ہو، 6 منتھ سے زیادہ. فائنینشیل مطلب اسٹیٹمنٹ ہو، بینک اسٹیٹمنٹ، سیلری کنفرمنگ بھی ہو اگر آپ نے سیلری پرسنٹ ہیں، اور سلپس ہوں، اور مینٹیننس لیٹر بھی ہو جائے تو زیادہ اچھا ہے. اکاؤنٹ مینٹیننس لیٹر راؤنڈ کے پاس ہے. اس کے بعد ویزا فیس کا پروف ہونا چاہیے، مطلب جو ریسپٹ ہو اس کا پرنٹ آؤٹ ہو. اس کے بعد پکچرس اکارڈنگ ٹو دی مینشن DPI ہو، اور اس کے بعد ٹیسٹڈ ہوں، جو کہ اٹیسٹیشن ریکوائرڈ ہے اس لحاظ سے اٹیسٹڈ ہوں. ٹھیک ہے، لائک بینک ہے، آپ کی فائنینشیل اسٹیٹمنٹ، اس طرح کی تمام چیزیں ہوں. یہ ایک نارمل وزٹ ویزا کی ریکوائرمنٹ کسی بھی کنٹری کی ہوتی ہے. اب جی آفیشیل ویب سائٹ فار ای ویزا پہ ادھر جائیں گے، اپنا ڈیٹا دیں گے. فار انڈینس جرنل ہے انڈیا، اور پھر اگر آپ جس طرح میں نے بتایا تھا کہ اگر آپ کسی اور کنٹری کے ریزیڈنٹ نہیں ہیں تو وہ جیسے انفارمیشن دیں گے تو آپ کو نیکسٹ کا بٹن انیبل ہو جائے گا. ریزیڈنٹ سے مراد کسی اور کنٹری کا اقامہ میں نے آپ کو شروع میں ہی شو کر دیا کہ یہ کنٹریز اقامہ جو ہیں وداؤٹ ویزا آپ کو آن ارائیول ویزا مل جاتا ہے اگر آپ کے پاس اقامہ ہے. جیسے ہی سبمٹ کریں گے تو آپ کے پاس اس نے کہا یہ منیمم یہ 2 اپلیکیشن ٹو پروسیس نیکسٹ. اس کے بعد اس نے کہا $20 اس کی فیس ہے، وہ آپ کریں گے، نیکسٹ پروسیڈ کریں گے. اور پھر آپ نے آل چیک باکس جو ہے نا اس میں ٹرم اینڈ کنڈیشن اور ڈفرینٹ چیزیں ہیں اس کو انیبل کریں گے. سلیکٹ کرنے کے بعد آپ اپنی انفارمیشن دیں گے اور اپلیکیشن سبمٹ کر دیں گے. دس از آل فار ای ویزا. اچھا، جن کنٹریز میں ایمبیسی یا کونسلیٹ جنرل نہیں ہیں وہ کیا کریں گے؟ لائک پاکستان، اس ویب سائٹ پہ جائیں گے، اپنا
कॉन्सुलेट सर्विस सेलेक्ट करेंगे, वो आपको अपनी कंट्री देना है कि किस कंट्री में आपका कॉन्सुलर जर्नल है। जैसे आप पाकिस्तान इंटर करेंगे तो आपको ईरान की ऑप्शन देगा, आप नेक्स्ट पे जाएंगे, नेक्स्ट पे जाने के बाद आपको ईरान के कॉन्सुलेट जनरल का उसने एड्रेस दे देगा यहाँ आपको। वो किस लिए आपने नोट कर लेना है, इसलिए भी नोट कर लेना है कि आपने डॉक्यूमेंट्स यहाँ भेजने हैं। अगला स्टेप है कि फिर आप वीज़ा टाइप सेलेक्ट करोगे, शॉर्ट स्टे होगा, वो यहाँ से वीज़ा टाइप सेलेक्ट हो जाएगा। फिर वो एक नोटिफिकेशन देगा कि याद रखिएगा ट्रांजिट वीज़ा और ऑर्डिनरी वीज़ा आप अप्लाई कर रहे हैं। फिर आपको फीस वगैरह दिखाएगा और आप सबमिट करेंगे, फिर आप अपनी इन्फॉर्मेशन देंगे और एप्लीकेशन सबमिट कर देंगे। और उसके बाद तमाम ये जो अबव मेंशन्ड डॉक्यूमेंट हैं, इन डॉक्यूमेंट्स के साथ आप उस कॉन्सुलेट जनरल के एड्रेस पे डॉक्यूमेंट जो है बाय पोस्ट भेज देंगे। और जैसे ही आपका वीज़ा प्रोसेस हो जाएगा पॉजिटिव या नेगेटिव रिजल्ट में, तो लेटर ऑन आपको एड्रेस पे वापस आ जाएंगे। शुक्रिया दोस्तों, ये थी सारी डिटेल जो आपको मैंने ई वीज़ा, इफ़ यू हैविंग अ डिफरेंट रेजिडेंट कंट्री, जिनके पास वर्क परमिट, एप्लीकेशन सबमिट करवाने के लिए उन लोगों के लिए जहां कॉन्सुलेट जनरल नहीं है, लाइक पाकिस्तान हो गया, इस तरह के और बहुत से कंट्रीज हैं जहां कॉन्सुलेट जनरल नहीं है। उस अच्छा, अब इसके बाद आपका क्या स्टेप होगा, आपकी एप्लीकेशन अप्रूव हो जाती है, आप ट्रैवल करें जॉर्जिया, वहाँ जाके आप असाइलम का क्या तरीका है उसके लिए हमारी स्पेशल वीडियो है, सेपरेट वीडियो है, वो आप देखें और देखने के बाद उस अप्लाई करें और लेटर ऑन उससे जो टेम्परेरी डॉक्यूमेंट, ट्रैवल डॉक्यूमेंट आपको मिलेंगे, उससे आप 84 कंट्रीज इंक्लूडिंग शेंजन रीजन में भी आप ट्रैवल कर सकते हैं। ये एक पाथ हो सकता है, लेकिन ये एक लीगल पाथ है। इस वीडियो के बारे में कोई भी सवाल हो वीडियो के नीचे पूछना ना भूलिएगा। हमारे चैनल भी चीज़ के बारे में कोई सवाल हो, फॉरेन विजिट्स के बारे में, हमारी कोई सर्विसेज लेना चाहते हो, तो हमारे चैनल के ऊपर दिए गए एड्रेसेस के ऊपर आप रब्ता कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम।